السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں عیسیٰ علیہ السلام کو علوم غیبیہ عطا کیے گئے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو۔ علامہ رازی نے اس مسئلے کا عنوان ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی 5ویں قسم غیبی خبریں دینا ہے۔ آپ نے بچپن ہی میں غیبی خبریں دینی شروع کر دی تھی۔ جب آپ کے ساتھ بچے کھیلتے تو آپ انہیں ان کے والدین کے افعال کی خبر دیتے اور یہ بتاتے کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے کیا چیز چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ بچے گھر آ کر وہ چیزیں مانگتے، نہ ملنے پر وہ روتے۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بچوں کو یہ باتیں بتاتے ہیں تو انہوں نے بچوں کو کہا، تم اس جادوگر کے ساتھ نہ کھیلا کرو۔ انہوں نے اپنے بچوں کو روک دیا۔ باہر نکل کر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھیلنے پر پابندی عائد کر دی۔ آپ خود ہی بچوں کو بلانے ان کے گھروں میں آ گئے۔ ان کے والدین نے کہا کہ وہ گھر پر نہیں ہیں۔ آپ نے کہا وہ تو گھر پر ہی موجود ہیں، اگر وہ گھر پر نہیں ہیں تو کون گھروں میں ہے؟ انہوں نے کہا خنزیر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا خنزیر ہی ہوں گے۔ آپ کے کہنے سے وہ خنزیر ہو گئے۔ اسی طرح مائدہ کے اترنے پر آپ نے قوم کو کہا کہ ذخیرہ بنا کر نہیں رکھنا، اتنا ہی لینا کہ جو اس وقت تم کھا سکو۔ لیکن قوم نے ذخیرہ بنانا اور دوسرے وقت کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے تم کھاتے کیا ہو اور جمع کیا کرتے ہو۔ آپ نے ہر ایک کو واضح طور پر بتایا تم نے کتنا کھایا اور کتنا جمع کیا ہے۔ تنبیہ: انبیاء اکرام کے معجزات آلات کے تابع نہیں ہوتے، عادات کے خلاف کام کرتے ہیں، لیکن ان میں فقط تائید ربانی حاصل ہوتی ہے۔ آج کل سائنسی ترقی نے بہت سے طریقے ایجاد کیے ہیں، اگرچہ وہ عام عادات کے خلاف ہیں، لیکن وہ آلات کے محتاج ہیں، اس لیے انہیں معجزات و کرامات نہیں کہا جا سکتا۔ مثلا دور سے کلام سننا اور کرنا اگرچہ عام عادت کے خلاف ہے، لیکن ٹیلی فون کا واسطہ ہے۔ اسی طرح دور سے کسی کی تصویر ٹیلی ویژن کے ذریعے دیکھنا یہ بھی ایسے ہی ہے، لیکن انبیاء اکرام کے معجزات میں کوئی آلہ استعمال نہیں ہوا۔ نجومی بعض اوقات غیبی خبریں دیتے ہیں، لیکن وہ اس وقت تک کوئی خبر نہیں دے سکتے جب تک کہ وہ پہلے اس واقعے کے متعلق سوال نہ کر لیں۔ پھر وہ اپنے حساب وغیرہ کے آلات کی امداد طلب کرتے ہیں۔ ان آلات کے ذریعے ستاروں کے احوال حاصل کرتے ہیں اور تب جا کر آنے والے واقعے کی خبریں دے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی صحیح خبر ان سے بہت کم ہی واقع ہوتی ہے اور غلط زیادہ ہوتی ہے۔ پھر وہ خود بھی اعتراف کرتے ہیں، ہم سے زیادہ طور پر غلطیاں ہی واقع ہوتی ہیں، ہماری خبریں یقینی طور پر صحیح نہیں ہوتی۔ لیکن غیبی خبروں میں آلات سے کوئی امداد طلب نہیں کی جاتی اور نہ ہی پہلے ان واقعے کے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالی کی طرف سے وحی کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ علامہ رازی رحمت اللہ تعالی کی اس تحقیق کے بعد بھی کوئی اگر یہ کہتا پھرے کہ جو اللہ تعالی کی طرف سے وحی کے ذریعے حاصل ہو جائے اسے علم غیب نہیں کہا جاتا، تو وہ نادان اپنی عقل کا علاج کرے یا پھر اپنی مردہ عقل کا ماتم کرتا پھرے۔ انبیاء اکرام کی شان کو رب تعالیٰ نے بلند کر دیا، وہ کسی کے کم کرنے سے کم نہیں ہو سکتی۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہاں سے معلوم ہو گیا علم ظفر اور علم فلکیات یا اس قسم کے اور علوم چونکہ اصول کے ضوابط پر مشتمل ہیں،
لہذا انہیں کبھی علم غیب نہیں کہا جا سکتا۔ علم غیب کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ مادہ اور تکوینی واسطوں سے خالی ہو۔ اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ وحی کے ذریعے حاصل ہونے والے علم کو غیبی کہنے سے انکار کرنا جہالت ہے۔ حواریین کا ایمان لانا۔ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، بولے ہم ایمان لائے اور گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اوہیتو کا معنی القا یعنی دل میں ڈالنا اور الہام ہی کرنا ہے، کیونکہ وحی انبیاء اکرام کی طرف ہی فقط آتی ہے۔ غیر نبی کی طرف وحی کا معنی القا و الہام ہی ہو سکتا ہے، جیسے ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں القا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو انعامات عطا فرمائے ان میں سے یہ بھی ہے کہ حواریین نے آپ کے ارشادات کو تسلیم کیا اور ایمان لے آئے، اس لیے کہ انسان کا قول جب دوسرے لوگوں کے نزدیک مقبول ہو جائے اور وہ ان کے دلوں میں محبوب ہو جائے تو وہ اس انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے۔ خیال رہے کہ ایمان دل کی صفت ہے، یعنی تصدیق قلبی، اور اسلام ظاہری اطاعت کا نام ہے۔ گویا کہ رب تعالیٰ نے انہیں دو چیزوں کا حکم دیا، دلوں میں ایمان لاؤ اور ظاہری طور پر بھی اطاعت کرو۔ حواریوں نے کہا جس طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم اسی کے مطابق ایمان لائے، اور تو خود ہی گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی اپنے ایمان کے مخلص ہیں اور ظاہری طور پر بھی تیری مطیع ہیں۔ جیسے تو نے ہمارے دلوں میں حکم القا کیا ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ حواریین کون تھے؟ حواریین جمع ہے حواری کی۔ عام طور پر کہا جاتا ہے فلاں شخص فلاں کے مددگاروں اور دوستوں میں سے خاص ہے۔ خیال رہے کہ بظاہر وہم ہوتا ہے حواری جمع ہے کراسی کی طرح، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ مفرد منصرف ہے جیسا کہ محققین نے وضاحت کی ہے۔ حواری سفید ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہے۔ گھروں میں با پردہ رہنے والی، سورج کی گرمی سے بچنے والی عورتوں کو بھی حواریات کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے دھوبی کو بھی حواری کہا جاتا ہے کہ وہ کپڑوں کو سفید کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو حواریین کہنے کی وجہ میں مختلف اقوال ہیں۔ وہ سفید کپڑے پہنتے تھے اس لیے انہیں حواریین کہا گیا ہے، یا وہ دھوبی تھے، لوگوں کے کپڑے سفید کرتے تھے اس لیے حواریین کہا گیا ہے، یا ان کے دل صاف اور اخلاق پاکیزہ تھے اس لیے ان کا نام یہ تھا۔ وہ لوگ کام کیا کرتے تھے اس میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ مچھلی کا شکار کرتے تھے، ان میں یعقوب، شمعون اور یوحنا آدمی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے قریب سے گزرے تو انہیں کہا تم مچھلی کا شکار کرتے ہو، اگر تم میری تابعداری کرو تو تم ہمیشہ لوگوں کا شکار کرو گے، یعنی مجھ پر ایمان لاؤ تو تمہیں حیات جاودانی حاصل ہوگی۔ لوگ خود بخود تمہاری تابعداری کریں گے، تمہارے احکام پر چلیں گے، گویا وہ تمہارے شکار ہوں گے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا عیسیٰ بن مریم، اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ ان لوگوں نے آپ سے معجزہ طلب کیا۔ آپ نے شمعون کو پانی میں جال ڈالنے کے لیے کہا۔ جب اس نے جال ڈالا تو اتنی مچھلیاں نکلیں کہ 2 کشتیاں بھر گئیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ رات بھر اپنی کوشش کر چکا تھا۔ کئی مرتبہ جال ڈالنے پر کوئی مچھلی نہیں نکلی تھی۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر وہ ایمان لے آئے۔ اس وقت وہاں وہ جتنے لوگ تھے 12 یا 29 سبھی ایمان لے آئے۔ یہ جب بھوکے ہوتے تو کہتے اے روح اللہ ہم بھوکے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ زمین پر مارتے اور ایک
یا دو دو روٹیاں نکال دیتے۔ جب وہ پیاسے ہوتے، پیاس کی شکایت کرتے تو آپ زمین پر اپنا ہاتھ مار کر ہر ایک کو پانی نکال کر دیتے تو وہ پانی پی لیتے۔ وہ کہنے لگے ہم سے افضل کون ہوگا؟ جب ہم طعام طلب کرتے ہیں تو آپ طعام کھلا دیتے ہیں، اور جب ہم پانی طلب کرتے ہیں آپ ہمیں پانی پلا دیتے ہیں۔ ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم سے افضل وہ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کام کریں اور اس سے حاصل کردہ مال کھائیں۔ آپ کے اس ارشاد کے بعد انہوں نے محنت اور مزدوری شروع کر دی۔ وہ لوگوں کے کپڑے دھوتے تھے اور اس کی حاصل شدہ مزدوری کو اپنے خرچ میں استعمال کرتے۔ حواریین کے متعلق ایک قول یہ بھی ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ لوگوں کی دعوت کی، عام تیار ہو گیا۔ تقسیم کے وقت ایک پیالے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقرر ہوئے۔ آپ نے تقسیم کرنا شروع کیا۔ ایک ہی پیالہ سب لوگوں سے ختم نہ ہو سکا۔ بادشاہ نے جب آپ کے معجزے کو دیکھا تو اس نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ دیا، آپ کی تابعداری اختیار کر لی۔ بادشاہ کے کچھ قریبی لوگ بھی اس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے تابع ہو گئے۔ انہی لوگوں کو حواریین کہا جاتا ہے۔ ایک اور قول یہ ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو ایک کپڑے رنگنے والے شخص کے پاس چھوڑا کہ یہ بھی کپڑے رنگنا سیکھ جائے۔ وہ آپ کو جب بھی اپنے فن کی کوئی بات بتانا چاہتا تو وہ آپ پہلے ہی جانتے ہوتے۔ ایک دن وہ شخص کسی کام کے لیے جانے لگا تو آپ سے کہنے لگا یہ کپڑے ہیں، ہر ایک پر میں نے نشان لگا دیا ہے، اسی کے مطابق تم کپڑے رنگ دینا۔ وہ چلا گیا تو آپ نے تمام رنگ ایک برتن میں ڈال کر پکا دیے۔ اسی ایک برتن میں تمام کپڑے ڈال دیے اور کپڑوں سے مخاطب ہو کر کہا تم اللہ کے حکم سے ایسے ہی ہو جاؤ جیسا کہ میں چاہتا ہوں۔ جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے پوچھا تم نے کپڑے رنگ دیے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں نے سب رنگ اور سب کپڑے ایک برتن میں ڈال دیے، جو رنگے جا چکے ہیں آپ نکال لیں۔ اس نے جب یہ سنا تو کہنے لگا تم نے سارے کپڑے برباد کر دیے۔ آپ نے فرمایا اٹھ کر دیکھو تو شاید صحیح رنگے ہوں۔ اس نے جب کپڑے نکالنا شروع کیے تو وہ اسی طرح رنگے ہوئے تھے جیسا کہ اس نے نشان لگایا تھا۔ کوئی سرخ، کوئی زرد، کوئی سر سبز رنگ تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہاں سب حاضرین کو حیرت ہوئی اور سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے۔ ان لوگوں کو ہی حواریین کہا جاتا ہے۔ ان تمام اقوال کے متعلق حضرت غفار رحمت اللہ تعالی علیہ کی رائے یہ ہے ان اقوال میں کوئی اختلاف نہیں، بلکہ ان میں سے بعض بادشاہ اور اس کے قریبی تھے، کچھ شکاری تھے، کچھ کپڑے رنگنے والے، کچھ دھوبی تھے۔ ان تمام کو حواریین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار تھے اور ان کے ساتھ محبت کرنے والے اور ان کی اطاعت میں مخلص تھے۔ علامہ آلوسی نے فرمایا کہ یہاں مجازی معنی لینا زیادہ مناسب ہے کہ آپ کے جتنے لوگ بھی معاون اور خلوص سے آپ کے ساتھ محبت کرنے والے تھے وہ تمام حواریین تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل پھر ہماری اور آپ کی درس کے ذریعے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔